بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہبا۔ میرا نام سائرہ ہے۔ آج میری شادی کا دن تھا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، بارات آنے ہی والی تھی۔ میری چھوٹی بہن مریم تیار ہو کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرے بعد اب مریم کا نمبر تھا، اس لیے ہر کسی کی نظر اب مریم پر تھی۔ میری شادی میرے خالہ زاد سے ہو رہی تھی، بس اسی دن میری پھپھو نے میری چھوٹی بہن کو پسند کر لیا۔ وہ اپنے بیٹے افتخار کی شادی مریم سے ہی طے کریں گی۔ شادی میں مریم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادی کے بعد پھپھو نے اپنے بیٹے افتخار سے بات کی تو اس نے بھی ماں کے فیصلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ ان چاروں بہنوں میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مریم کو سب سے زیادہ حسن کی دولت سے نوازا تھا۔ میکے میں شادی کے بعد ہماری پہلی دعوت پھپھو نے کی اور اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے پھپھو کہ آپ نے مریم کو بہو بنانے کا ارادہ کیا ہے، ورنہ یتیم لڑکیوں کو کب جلد اچھے رشتے ملتے ہیں۔ ان دنوں وہ زیادہ امیر نہ تھی، لیکن ہم سے خوشحال تھی، کیونکہ میرے والد کی وفات کو 6 برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ میرے والد ایک سرکاری محکمے میں کلرک تھے۔ ان دنوں کلرک کی تنخواہ کم ہوا کرتی تھی اور ایمانداری کے سبب ہمارا گزارا والد صاحب کی تنخواہ پر مشکل سے ہوتا تھا۔ بسفید خوشی کا بھرم قائم تھا، لیکن کچھ پس انداز نہ کر سکے تھے۔ ابو کے بعد ہم نے کٹھن وقت دیکھا، مگر امی نے سفید خوشی کا بھرم قائم رکھا۔ امی نے لوگوں کے کپڑے سلائی کر کر کے ہمیں جوان کیا تھا۔ پھپھو نے جب مریم کا رشتہ مانگا تو امی خوش ہو گئی۔ امی کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ خیر سے مریم کی منگنی پھپھو کے بیٹے افتخار سے ہو گئی تو امی کی فکر میں کمی آ گئی۔ اب امی مطمئن تھی، کیونکہ باقی 2 چھوٹی بیٹیاں بھی چھوٹی تھیں اور وہ دونوں پڑھ رہی تھیں، ایک 6ٹھی اور دوسری 7ویں میں تھی۔ افتخار کا مستقبل روشن تھا، اس کا انجینئرنگ کا آخری سال تھا۔ امی سے کہا گیا تھا جو ہی ہمارا بیٹا سالانہ امتحان دے گا شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ اس طرح دن گزرتے گئے۔ افتخار بھائی کے فائنل پیپر ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے تھوڑا سا وقت اور چاہیے، اچھی نوکری ملنے کی جلد توقع ہے، ملازمت ملتے ہی شادی کی تیاری شروع کر دیں گے۔ مریم کو اپنے منگیتر سے محبت ہو گئی تھی۔ امی چپکے چپکے تھوڑا بہت جہیز بنانے میں لگی تھی۔ انہیں دونوں افتخار کو اچانک بیرون ملک جانے کا چانس مل گیا۔ وہ اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتا تھا اور مریم کو اس کی جدائی کے اندیشے ڈراتے تھے۔ مریم نے ایسی بہت سی کہانیاں سن رکھی تھی کہ لڑکا بیرون ملک چلا گیا تو وہاں کا ہو کر رہ جائے گا، وہاں کسی اور سے شادی کر لے گا، منگیتر یا منقوہہ انتظار کی آگ میں جلتی رہ جائے گی۔ والدہ نے پھپھو سے بات کی تو وہ بولی دیکھیے میرے بیٹے کے مستقبل کا سوال ہے، بس ایک دفعہ افتخار کو جانے دیں، ہمیں مزید 1 سال کا وقت دے دیں۔ 1 سال کے بعد آئے گا، تب تک ہم بھی شادی کی اچھی تیاری کر لیں گے۔ ہم کوئی غیر نہیں ہیں، آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے۔ فکر نہ کرو بھابھی، 1 سال تو پلک جھپکتے گزر جاتا ہے، میں زبان سے پھرنے والی عورت نہیں ہوں۔ پھپھو کی تسلیوں پر امی نے اعتماد کر لیا۔ افتخار بیرون ملک چلا گیا اور میری بہن اس کے انتظار میں اپنے اندیشوں سے لڑنے کے لیے اکیلی رہ گئی۔ افتخار بھائی نے سعودی عربیہ جاتے ہی اپنے دوسرے بھائی کو بھی بلوا لیا۔ اس کا ایک غیر ملکی کمپنی سے 3 سال کا معاہدہ ہو گیا۔ دونوں بھائی خوب کما رہے تھے، تقریباً ساری کمائی گھر بھجوا رہے تھے۔ اس کمائی سے ان کے گھریلو حالات خوب سے خوب تر ہوتے چلے گئے۔ دولت سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے، ان کے تو مزاج ہی 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ اب جب بھی پھپھو ہمارے گھر آتی اس قسم کی باتیں ضرور کرتی، فلاں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں گاڑی بنگلہ دیا ہے، لڑکی بھی ڈاکٹر ہے، لوگ سوچ سمجھ کر رشتے کرتی ہیں، کبھی کہتے دلہن والوں کی طرف سے ساس اور نندوں کو بھی زیور دیے جاتے ہیں۔ لڑکی والوں کی طرف سے میں ایک شادی میں گئی تو لڑکی والوں نے فراخ دلی پر حیران رہ گئی۔ انہوں نے ساس کو 10 تولے کے کڑے اور ہر نند کو 2-2 تولے کے کڑے دیے اور تمام رشتہ داروں کو قیمتی جوڑے دیے۔ لوگ بڑی دھوم دھام سے بیٹیاں رخصت کرتے ہیں۔ امی ان کی باتیں سنتی تو دل تھام لیتی، سوچتی کہ ان کو کیا ہوتا جا رہا ہے، کیا دولت کے آنے سے انسان کے مزاج اتنے بدل جاتے ہیں۔ طرح طرح کی باتیں سن کر امی بھی خاموش رہتی، کبھی پھپھو کو کوئی جواب نہ دیتی، بس کہتی تھی کہ دیکھتی ہوں کہ آخر کب بلی تھیلے سے باہر آتی ہے۔ پھر ایک دن امی کو ان کی باتوں کا مقصد سمجھ میں آ گیا، کیونکہ پھپھو نے ایک امیر گھرانے کی لڑکی دیکھ رکھی تھی اور اب وہ کسی بہانے سے یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ اور جب بھی آتی ہر بار کی طرح نئی نئی باتیں سنا جاتی تاکہ امی کا دل کسی طور برا ہو جائے۔ جب پھپھو آتی میرا دل سناٹے میں آ جاتا کہ جانے اب کیا کہنے آئی ہیں۔ امی بیچاری تو ان کی خوب خاطر تواضع کرتی، بھاگ کر جاتی کسی اچھے ہوٹل سے ان کے لیے کھانا لے آتی اور ساتھ میں میٹھے میں آئس کریم لازمی لاتی، کیونکہ پھپھو کو آئس کریم بہت پسند تھی۔ عزت و تکریم میں بھی ہمارے گھر والے کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے کہ ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے۔ اس طرح 1 سال گزر گیا۔ 1 سال بعد افتخار گھر آ گیا۔
پھپھو نے اس کا دل ہم لوگوں سے پھیرنے کے لیے اپنی طرف سے جھوٹی باتیں سنا دی اور کہا کہ جب سے تم باہر گئے ہو وہ لوگ عجیب عجیب شرطیں کہہ رہے ہیں۔ لگتا ہے مریم کا رشتہ ہم سے بھی زیادہ امیر خاندان میں کرنا چاہتے ہیں، لالچ میں آگے ہیں یا شاید رشتہ نہیں دینا چاہ رہے۔ تب افتخار نے کہا میں خود جا کر ممانی سے بات کرتا ہوں۔ افتخار کے تیور دیکھ کر پھپھو سہم گئی، کہا کہ یہ بڑوں کا معاملہ ہے، تم مجھ پہ چھوڑ دو، میں خود سنبھال لوں گی، تمہیں ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، تم معاملہ اور خراب کر دو گے اور ہم ہلکے پڑ جائیں گے۔ وہ اگر شرائط کی بات کر رہی ہیں تو ہم بھی کچھ شرطیں لگا دیں گے، وہ خود ہی راہ راست پر آ جائیں گی۔ اتنے عرصے منگنی رہی ہے، اب رشتہ توڑنا کوئی مذاق تو نہیں، اگر بیٹی کا رشتہ کسی اور جگہ کرنا تھا پہلے دن ہی انکار کر دیتے۔ افتخار کو یہ سن کر برا لگا، اس کی ماں نے زیادہ بات کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی، وہ تو آیا ہی اسی واسطے تھا کہ اپنے وعدے کا پالن کر سکے اور اپنے منگیتر کو نہیں بھولا تھا۔ انہی دنوں مکان مالک نے امی کو مکان خالی کرنے کا کہا دیا، کیونکہ ہمارا مکان کرائے کا تھا۔ امی جان نے وہ مکان خالی کیا اور ہم ایک دوسرے محلے میں کرائے کے مکان پہ شفٹ ہو گئے۔ پرانے محلے میں ساری خواتین امی سے کپڑے سلواتی تھیں، یہاں کر مالی حالات اور بھی خراب ہو گئے، وہاں کسی سے بھی واقفیت نہ تھی۔ والد صاحب نے اپنی زندگی میں 2 پلاٹ قسطوں پر خریدے تھے، جن کی قسطیں انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ادا کر دی تھی۔ امی کا خیال تھا ایک پلاٹ کو فروخت کر کے دوسرے پر مکان تعمیر کرا لیں گے۔ چھوٹے بھائی کا آخری تعلیمی سال تھا، امی کو انتظار تھا کہ وہ ملازمت پر لگے تو پھر ایک پلاٹ بیچ کر اس رقم سے دوسرے پر گھر تعمیر کرا لیں گے۔ پھپھو نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے بیٹے کی شادی کسی اور جگہ کریں گی، مگر بیٹا رشتہ توڑنے کے لیے راضی نہ تھا۔ پھپھو دل میں ارادہ کر چکی تھی کہ جو بھی ہو میں یہ رشتہ توڑ کر ہی رہوں گی، دیکھتی ہوں کیسے ہوتی ہے یہ شادی۔ پھپھو نے دل ہی دل میں نئے منصوبے بنانا شروع کر دیے۔ بیٹے کے کہنے پر پھپھو شادی کی تاریخ لینے آ گئی، ساتھ یہ بھی سنا گئی کہ اب ہمارے سوسائٹی میں خاص مقام ہے، دیکھو لڑکی کو خالی ہاتھ نہ بھیج دینا ورنہ لوگ باتیں بنائیں گے، اور ساس نندوں کو بھی کچھ زیور دینا ہوگا ورنہ ہمارے مہمان ہنسیں گے کہ کن لوگوں میں رشتہ کر دیا۔ امی نے ان کی باتوں کو تحمل سے سنا، انہوں نے پائی پائی جوڑ کر مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام اور شادی کا خرچہ اکٹھا کیا تھا۔ امی نے ہم سے مشورہ کیا سوائے مریم کے۔ بھائی نے کہا ماں آپ فکر نہ کریں، ایک پلاٹ بیچنے اور پھپھو کی حیثیت کے مطابق مریم کی شادی کریں تاکہ ان کی جگہ ہنسائی نہ ہو۔ جب میں کمانے لگوں گا تو مکان کو تعمیر کے لیے پیسے اکٹھے کر لوں گا۔ اس وقت بیٹی کی زندگی اور خوشی کا معاملہ تھا۔ افتخار بہت اچھا لڑکا تھا، اس کا مستقبل تابناک تھا۔ والدہ نے کچھ غور و خوض کے بعد بھائی کو پلاٹ فروخت کرنے کی ہدایت کر دی۔ بھائی نے بھاگ دوڑ کر کے پلاٹ کو اونے پونے بیچ دیا کہ مریم کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی۔ والدہ نے پھپھو اور ان کی بیٹیوں کے لیے سونے کے ہلکے پھلکے زیور کے کنگن بھی بنوا لیے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ سب کر کے بیٹی کے لیے زندگی بھر کی انمول خوشیاں خرید لیں گی۔ ادھر مریم ماں کی فضول خرچی پر سلگ رہی تھی تو ادھر افتخار کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ اس کی والدہ صاحبہ کیا گل کھلاتی پھر رہی ہیں۔ مریم مائیوں کا اپٹن لگانے سے پہلے ہی زرد پڑ گئی۔ ڈھولک کی تھاپ پر اس کا دل یوں دھڑکتا تھا جیسے اس کی آواز میں توپوں کی گن گرج سنائی دیتی ہو۔ ہم سمجھ رہے تھے افتخار کو ساری حقیقت معلوم ہے، کیونکہ اس کی ماں ایسا تاثر دے رہی تھی جیسے وہی اپنی ماں کو نئی نئی ہدایت دے کر ہمارے گھر بھیج رہا ہو۔ مریم کو اب رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہم غریبوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کیا اپنے بھی ایسا سلوک کرتے ہیں اپنوں کے ساتھ۔ ادھر پھپھو اس شادی کو ناکام بنانے کے لیے ایک نیا منصوبہ بنا چکی تھی جو انہوں نے شادی والے دن انجام دینا تھا۔ مہندی والے دن پھپھو بڑی دھوم دھام سے اپنے مہمانوں کے ساتھ آ گئی۔ مہندی کی رسم سے قبل انہوں نے خاموشی سے امی کا ہاتھ پکڑا اور کاغذ دے کر بولی بھابھی پہلے اسے پڑھ لو، پھر مہندی کی رسم شروع کرتے ہیں۔ امی نے کاغذ کھول کر پڑھا، یہ کچھ چیزوں کی فہرست تھی، فرنیچر، گاڑی اور ایک پلاٹ کا مطالبہ تھا۔ یہ پڑھ کر امی کے ہاتھ کانپنے لگے، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ امی انہیں کہنے لگی میں اس وقت تمہارا یہ بھاری مطالبہ کیسے پورا کر سکتی ہوں، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اگر یہ سب درکار تھا تو پہلے ہی دن بتا دیا ہوتا، تم ہماری مالی حالت سے اچھی طرح واقف ہو، اب تو کارڈ بھی سب جگہ چلے گئے ہیں، آج مہندی کا دن ہے، اس وقت ایسا مطالبہ نہ کرو جو میں پورا نہ کر سکوں، کیوں اپنی اور ہماری عزت سے کھیل رہی ہو؟ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو بھی ہماری عزت میں کمی آئے گی۔ دیکھو بھابھی مجھے معلوم ہے بھائی جان مرحوم نے اپنی زندگی میں 2 پلاٹ خریدے تھے، وہ تم نے کس دن کے لیے رکھے ہیں؟ یہی وقت ہے اپنی عزت بنانے کا اور شان و شوکت دکھانے کا۔ ارے بھائی ان کو بیچ دو اور اپنی بیٹی کی عزت بچاؤ، امی نے ان سے کہا۔ ایک بیچ دیا، تبھی شادی کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، دوسرا کیسے بیچ دو، اتنی جلدی کیسے بکے گا؟ کچھ تو خدا کا خوف کرو، تم قیمت لگوا لو، میں خرید لیتی ہوں۔
نہیں تو کار بعد میں دے دینا، فی الحال پلاٹ اور فرنیچر سے کام چلا لیں گے۔ ارے بھائی، جو چیزیں دلہن لائے گی ان کو وہی استعمال کرے گی، ہمارے پاس تو پہلے اللہ کا دیا سب کچھ ہے، تو آپ لوگوں کی عزت بنانے کا معاملہ ہے۔ امی اسے زیادہ نہ سن سکی، وہ پلنگ پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ امی کو روتا پا کر میں نے ان کے پاس گئی۔ جب حال معلوم ہوا تو میں نے پھوپھو سے کہا، آپ نے بہت کم وقت میں ہمیں امتحان میں ڈالا ہے، بہرحال آپ بیٹھیے، تھوڑی دیر میں اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں۔ مریم ایک طرف مایوں بیٹھی تھی، اس کی سہیلیاں پاس تھیں۔ میں نے ان کو ذرا دیر کے لیے کمرے سے باہر بھیج دیا کہ ضروری بات کرنی ہے۔ مریم کو بتایا کہ پھوپھو پلاٹ ہتھیانا چاہتی ہیں، وہ کہتی ہیں جہیز میں کوئی کام کی چیز نہیں ہے، بیٹی کو پلاٹ دو۔ تم کیا کہتی ہو؟ مریم کا زرد چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، جانے اس کے بدن میں اس وقت کہاں سے خون آ گیا تھا۔ آخر انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے تم نے پلاٹ بیچا ہے تو بیٹی کو ہر چیز دے کر عزت سے رخصت کر دو، اب تمہارے پاس روپے کی پیسے کی کمی نہیں ہے۔ عجب بات ہے کہ اپنے مرحوم بھائی کی بیوہ کے ساتھ ایک نند ایسا سلوک کر سکتی ہے۔ یہ سن کر مریم نے دوپٹہ سر سے اتار پھینکا۔ بولی، میں کرتی ہوں جا کر پھوپھو سے بات، نیت خراب تھی تو اس مرحلے تک کیوں پہنچایا؟ اب باراتیوں کے سامنے ہمیں بے عزت کرنا چاہتی ہیں۔ مریم کے خطرناک تیور دیکھ کر میں نے کہا، تماشا نہ بناؤ، ذرا صبر سے کام لو، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو۔ آخر مجبور رہ کر دوسرے کمرے میں جا کر میں نے افتخار کو فون کیا۔ اس نے کہا کہ آپ فہرست کا کاغذ لے کر میرے پاس آ جائیں۔ مجھے اس معاملے سے امی نے بے خبر رکھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، 1 منٹ کو دولہا کے گھر جانا ہے۔ گاڑی گلی میں کھڑی تھی، آدھے گھنٹے میں ہم افتخار کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس نے کاغذ پر نظر ڈالی، پھر قلم اور کاغذ نکالا اور میرے شوہر سے کہا، میں بولتا جاتا ہوں، آپ لکھتے جائیں۔ پھوپھو جان، آپ کو بھاری فرنیچر، برتنوں کے سیٹ، ریفریجریٹر، حتیٰ کہ کار تک جہیز میں مل جائے گی، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ آپ کو ڈیفنس میں میرے لیے 2 کنال کی کوٹھی خریدنا ہوگی، جہاں میں اپنا بھاری جہیز کو سجاؤں گی۔ اس گھر میں صرف میں اور افتخار رہیں گے۔ اگر آپ کو میری فرمائش منظور ہے تو ٹھیک، ورنہ ہمیں بھی آپ کا مطالبہ منظور نہیں ہے۔ فقط مریم۔ افتخار نے کہا، یہ خط آپ امی کو دے دیجیے گا، آگے میں سنبھال لوں گا۔ یہ تحریر مریم کی طرف سے پھوپھو کو پہنچی تو وہ چکرا گئی، دوڑی ہوئی بیٹے کے پاس گئی کہ دیکھو ان لوگوں کی شرافت، ایک تو غربت کے باوجود ہم ان کی لڑکی لے رہے ہیں، اوپر سے ان کے ایسے نخرے، اتنی بڑی شرط لگا دی۔ افتخار نے آپے سے باہر ہوتی ماں کو تھاما، وہ بولا، آپ نے بھی تو ایک فہرست ممانی جان کو دی ہے، انہوں نے تو انکار نہیں کیا۔ ابھی باجی کے شوہر رہتے، وہ کہہ گئے ہیں، بیٹا جو فہرست تم نے بھجوائی ہے ہم سب اشیاء دے رہے ہیں، فکر مت کریں۔ تو امی جان، جب غریب ہو کر وہ اپنی عزت رکھ رہے ہیں تو ہم صاحب حیثیت ہوتے ہوئے ان کا ایک مطالبہ کیوں نہ مانیں؟ ہم اپنی یہ کوٹھی مریم کے نام کر دیتے ہیں۔ ہرگز نہیں بیٹا، کیا ہم کو دربدر کرنے کا ارادہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر نہ ہم ان سے کچھ لیتے ہیں اور نہ انہیں کچھ دیتے ہیں، سادگی سے شادی ہو جانے دیجیے۔ مجھے سرے سے یہ رشتہ منظور نہیں ہے، ابھی جا کر اسے ختم کرنے کا اعلان کرتی ہوں۔ جب دروازے سے بارات لوٹ جائے گی تب دیکھتی ہوں کیسے کرتی ہے مریم کی شادی۔ ہمارے کیا جو گھر سے آئی ہوگی جو ان کی ہوگی۔ رخصتی میں 2 دن باقی ہیں امی جان، میں ہرگز ایسا نہ ہونے دوں گا۔ افتخار کے والد نے بھی اپنے بیٹے کا ساتھ دیا۔ بیٹے نے باپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ بیگم یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، دنیا والوں کا نہیں، کم از کم اپنے مرحوم بھائی کا خیال کرو۔ بیگم کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ آخرکار بیٹے کے سامنے پھوپھو کو ہار مارنا پڑ گئی۔ نکاح تمام مردوں کے درمیان ہوا۔ افتخار نے نکاح نامے پر یہ بھی لکھوایا کہ اگر خدا نخواستہ لڑکی کو طلاق ہو گئی تو دولہا 50 سالہ سونا کوٹھی لڑکی کو دے گا، اور اگر اس گھر میں لڑکی کو کوئی جسمانی گزند پہنچائے تو دلہن کے ورثہ قانونی چارہ کے مجاز ہوں گے۔ اس شرط کا علم پھوپھو کو بعد میں ہوا۔ وہ خوب چلائی تو بیٹے نے کہا، اکثر جہیز نہ لانے پر سسرال میں بہو کے ساتھ انتقامی کارروائی کے واقعات سننے کو ملتے ہیں، لہٰذا میں نے رجحان کی حوصلہ شکنی کی خاطر یہ لکھوا دیا ہے۔ یہ پھوپھو کے لیے سخت توہین کا باعث تھا، مگر اب صبر کا گھونٹ پینا ہی تھا۔ مریم کو بھی ہم نے سمجھا دیا کہ افتخار بے قصور ہے، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ تھا۔ پھوپھا کی سوچ بھی صحیح تھی، لہٰذا اب تم نے سسرال میں جا کر سب کے ساتھ عزت اخلاق سے پیش آنا ہے۔ پھوپھا کچھ کڑوی کسیلی کہیں تو درگزر کرنا۔ افتخار نے بھی اس سے پہلے دن سمجھایا کہ بڑوں کی عزت کرنا لازم ہے، تمہاری فرما برداری اور تحمل نیکی بن کر تمہارے نصیب سنوارے گی۔ سچ کہا تھا افتخار نے۔ چند دن پھوپھو کا منہ پھلا رہا، بعد میں انہیں احساس ہو گیا کہ وہ واقعی غلطی پر تھی۔ مریم کو سینے سے لگا لیا، اب ایک پل اس کے بنا نہ رہ پاتی تھی۔ کہتی تھی کتنی نادان تھی میں جو اتنی اچھی بچی کو ٹھکرا رہی تھی، میری آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھ گئی تھی۔ پھوپھا نے بھی افتخار سے کہا، شاباش بیٹے، تم تعلیم یافتہ ہو، اس لیے انسانیت کے پاسدار ہو، مجھے تمہارے جیسے بیٹے کا باپ ہونے پر فخر ہے۔
یہ ایک تعلیم یافتہ نوجوان کی فراست تھی جس نے مریم جیسی محبت کرنے والی خوبصورت لڑکی کی زندگی میں دکھوں کے بجائے خوشیاں بھر دی، ورنہ ہماری پھوپھی نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ بعد میں پھوپھو نے اپنے کیے کی امی سے بھی معذرت کر لی تھی اور امی نے انہیں معاف کر دیا تھا۔ آج ہم سب ایک ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو تمام دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔